ناول نگری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے طارق اسماعیل ساگر صاحب کے لکھے ہوئے ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 11 کے ساتھ۔ ہماری اقساط میں تاخیر کے اسباب کچھ ہماری مصروفیات اور کچھ تکنیکی مسائل تھے، جس کی بنا پر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 میں واقعات کے تسلسل کو آگے دیکھتے ہیں کہ کہانی کس طرح بڑھتی ہے اور واقعات کن حالات سے کرداروں کو گزارتی ہے۔ اس کہانی کو مکمل سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس طرح کے مزید دلچسپ سیریز کو سننے کے لیے ہمارے چینل ناول نگری کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کی پذیرائی کا بے حد شکریہ۔ شیر عالم کے لیے اس کے گھر میں ایک دن مزید ٹھہرنا بھی غضب بنتا جا رہا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے کچھ گھر گزرنا چاہتا تھا۔ اسے گیتانجلی کو بہر صورت حاصل کرنا تھا، خواہ اس میں جان کا ضیاع بھی ہو جاتا۔ تیسرے روز جب وہ صبح جانے کی تیاری کر رہے تھے تو بشیر کے گھر کے دروازے پر جیپ آ کر رکی، جس سے میجر دورانی برآمد ہوئے۔ انہوں نے سول کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر ایک اور نوجوان لمبا تڑنگا آرمی آفیسر بیٹھا تھا۔ شیر عالم نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ چہرہ جانا پہچانا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بشیر کے کان میں سرگوشی کی اور دوسرے ہی لمحے اسے میجر کیانی یاد آ گیا۔ میجر دورانی ان کی طرف آ رہے تھے۔ باری باری انہوں نے پرجوش معانقہ کیا اور میجر کیانی سے ان کا تعارف کرایا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، شیر عالم نے جواب دیا۔ بھئی کیانی کی بہت خواہش تھی تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کی۔ دراصل سرحد پار سے تمہارے لیے کچھ پیغام تھا۔ یہ چونکہ ان لوگوں کا میدان ہے، اس لیے میں نے کہا بھائی تم خود ہی مل لو، میں سفارش کر دوں گا، میجر دورانی نے فوجی لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ سر ہم اس سے پہلے بھی اکٹھے کام کر چکے ہیں، شیر عالم نے دوبارہ کہا۔ ٹھیک ہے یار، پھر تو خوب نبھے گی تمہاری۔ میجر کیانی کا قہقہا بلند ہوا۔ بشیر نے انہیں بیٹھک میں بٹھا کر چائے منگوا لی تھی اور میجر دورانی اسے بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے گیتانجلی کی تلاش ختم نہیں کی۔ اب تو ہمارے ہاتھ ان کی تصاویر بھی لگ گئی ہیں اور آسانی سے پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک میجر کیانی نے ناصر کے ہاتھ آنے والی ان کی تصویریں نکال کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کہاں سے آ گئی جناب؟ بشیر نے حیرانی سے پوچھا۔ یار یہی تو بتانے آئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ رشتہ داری گانٹنے پر تھل گئے ہیں، میجر کیانی نے قہقہا لگایا۔ شیر عالم یہ تصویریں راہ نے اپنے پاکستانی ایجنٹوں کو روانہ کی ہیں، اس ہدایت کے ساتھ کہ جس طرح ممکن ہو تم تینوں کو زندہ یا مردہ بھارت واپس پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں ہم تمہارے پاس آئے ہیں، میجر کیانی نے کہا، تاکہ تمہیں زندہ واپس پہنچا دیں۔ میجر دورانی کو تو قہقہا لگانے کے لیے فکرہ چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے سر، یوں بھی اب زندگی بے معنی ہو گئی ہے۔ شیر عالم کا اس لہجے میں بات کرنا کیانی کے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ وہ گزشتہ 3-4 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے اور جانتے تھے کہ موت کے منہ میں بھی شیر عالم قہقہا لگایا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے گیتانجلی کی گمشدگی کو کچھ زیادہ محسوس کیا ہے، میجر کیانی نے تشویش ظاہر کی۔ پاگل ہے جناب، اس کا ذرا دماغ گھوم گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مل جائے گی اور اسے یقین ہی نہیں آتا، بے صبرا کہیں کا، بشیر نے بڑی دکھی لہجے میں کہا۔ شیر عالم میری یہاں آمد کا ایک خاص مقصد ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے پیشے کا پہلا اصول یہی ہے کہ دوست ہو یا دشمن اسے کم سے کم معلومات فراہم کی جائے۔ ہم دوستوں کو بھی اندھیرے میں رکھتے ہیں تاکہ اگر کبھی وہ دشمن کی گرفت میں آ بھی جائیں تو دشمن کو بتانے کے لیے ان کے پاس اپنے ملک سے متعلق کم از کم صحیح معلومات نہ ہوں۔ لیکن جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم جانتے ہو میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھوں گا، میں تم سے ہر بات صاف صاف کہہ دوں گا، میجر کیانی نے چائے کا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ حیرت اور کسی حد تک پریشانی کی بات یہ ہے کہ تمہارے متعلق اس نوعیت کے احکامات راہ نے اس سے پہلے کبھی جاری نہیں کیے۔ ہمارے بہت سے ساتھی بھارتی جیلوں سے فرار ہو کر پاکستان پہنچے ہیں، لیکن راہ نے کبھی کوئی مہم روانہ نہیں کی جب تک
جبکہ تمہارے معاملے میں ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ را کا ڈپٹی ڈائریکٹر رگھو ناتھ سہائے عرف گپتا براہ راست اس کیس میں دلچسپی لے رہا ہے، اور یہ احکامات اس کے حکم پر ہی جاری کیے گئے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں بہت مغز ماری کی کہ آخر گپتا اس معاملے میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ کڑیاں ملا کر بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سوامی مہاراج کوئی غیر معمولی شے ہے، اتنی اہم شخصیت جس کی معمولی ناراضگی بھی راہ برداشت نہیں کر سکتی۔ سوامی مہاراج کے غیر ممالک میں بھی آشرم موجود ہے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان کے خلاف را نے غیر ممالک خصوصاً یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں جو جال بچھا رکھا ہے، اور پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازشوں کے جو جال بنے جا رہے ہیں، ان تمام کھیلوں میں یہ سوامی اور ان کے آشرم اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خصوصاً پاکستان کے اعلیٰ شخصیات جو وطن دشمن ہیں، ان کے ساتھ رابطوں اور میٹنگز کے لیے انہی آشرموں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ سوامی مہاراج را کا بہت بڑا آدمی ہے، جس کی آڑ میں ہی بین الاقوامی شطرنج کے مہرے بچھائے اور پھر کھیلے جاتے ہیں۔ میرے خیال سے فی الوقت تم دونوں کا منظر سے غائب ہو جانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو چاہتے ہیں کہ را کو یہاں تمہاری تلاش میں الجھائے رکھیں تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ نیٹ ورکس ہماری نظروں میں آ سکیں۔ دوسری طرف تمہاری عظیم خدمات کے پیش نظر ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم تمہیں امریکہ کے شہر میں حال ہی میں قائم ہونے والے سوامی مہاراج کے ایک آشرم تک پہنچا دیں۔ آج کل اس شیطان کی آمد و رفت کی اطلاعات وہاں سے ملتی رہتی ہیں۔ تمہیں سوامی کے نزدیک رہنے کا موقع ملے گا۔ یقیناً کچھ شناسا چہرے تمہاری نظروں میں ہوں گے۔ ممکن ہے تم ان میں سے کسی کو پہچان لو اور اپنے ان غداروں کی ریشہ دوانیوں سے بھی باخبر ہو سکو جو اپنے مادر وطن کا سودا دشمن سے کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تفصیلات درکار ہیں۔ جہاں تک گیتانجلی کا تعلق ہے، ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سرحد پار نہیں کی۔ یا تو وہ خوفزدہ ہو کر کہیں روپوش ہو گئی ہے یا پھر ہمدرد ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو ہم ہی نہیں، راہ بھی اس کی تلاش میں ہے اور کوئی نہ کوئی اس تک پہنچ جائے گا۔ اگر دوسری بات سچ ہے تو اس سے ہمدردی رکھنے والا کوئی شخص اس کی ساری کہانی سننے کے بعد اس کی گرفتاری کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ وہ اپنے طور پر تمہاری تلاش شروع کر چکا ہو۔ گیتانجلی ہرگز نہیں چاہے گی کہ میڈیا کے ذریعے تم تک پہنچے یا تمہیں اپنے ٹھکانے سے آگاہ کرے، کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ سوامی کے متعلق جانتی ہے، اور اسے یہ دھڑکا ہمیشہ لگا رہے گا کہ اشتہار اگر سوامی کے کسی آدمی کی نظروں سے گزرا تو اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف اسے یہ بھی خوف ہوگا کہ انسپکٹر برکت ہی تم سے پہلے اس تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اس بات کا تو اسے علم ہی نہیں کہ انسپکٹر برکت اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میجر کیانی کی بات کا خاتمہ ایک طویل خاموشی کا آغاز تھا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود ہر شخص گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ میجر کیانی کی بات ان سب کے دل کو لگ رہی تھی۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ برحق تھا۔ اس کی گفتگو کی سچائی سے انکار ممکن نہیں تھا۔ انٹیلیجنس کے طریقہ کار کے برعکس اس نے واقعی کوئی لگی لپٹی بغیر ساری بات ان سے کر دی تھی۔ اس نے دونوں پر اندھے اعتماد کا مظاہرہ کیا تھا۔ انٹیلیجنس کی زبان میں بلائنڈ گیم کھیلی تھی، لیکن اس بھرپور اعتماد کے ساتھ کہ اس کا چلایا ہوا تیر نشانے پر لگے گا۔ اس کے مخاطب بظاہر تو عام سے پاکستانی تھے، لیکن اصل میں وہ کیا تھے، کیا کر سکتے تھے، کیا کچھ کر گزرنے کی طاقت رکھتے تھے، اسے ان سب باتوں کا بخوبی علم تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کا ماضی کیا ہے۔ اس نے گزشتہ 2 دن اور 2 راتیں ان کے ماضی سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں گزار دیے تھے۔ ان سب لوگوں سے فرداً ملاقات کی تھی،
جن کے ساتھ کبھی ان دونوں نے کام کیا تھا۔ میجر کیانی کو اس بات کا بخوبی علم اور احساس تھا کہ ان لوگوں نے جونیئروں سے کم کارنامے انجام نہیں دیے۔ ماضی میں پاکستانی انٹیلیجنس کے احکامات کی تعمیل میں انہوں نے بھارتی افواج سے متعلق بہت اہم اور حساس نوعیت کی فائلیں جان پر کھیل کر فراہم کی تھیں۔ وہ ان کے ٹیلنٹ کو ضائع کرنے کے بجائے اس کا ایک مثبت استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میجر کیانی ایک محب وطن آفیسر تھا۔ اپنے ملک و قوم کی بھلائی اس کا مطمع نظر تھا۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے دوسرے افسروں کی طرح خود امریکہ جا کر عیاشی کرتا اور فائلوں کا پیٹ بھر کر واپس آ جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے صحیح لوگوں کا صحیح کام کے لیے انتخاب کیا تھا۔ میجر درانی سے طویل گفتگو کے بعد اس کا یقین اس بات پر مستحکم ہو گیا تھا کہ یہ دونوں کوئی غیر معمولی کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پاکستانی غداروں کی غیر ملکی روابط کو ننگا کر کے دکھائیں گے۔ اس طویل خاموشی کو بالآخر میجر درانی نے توڑا۔ شیر عالم، تم دونوں میرے ساتھی ہو۔ ہم نے بہت عرصے اکٹھے کام کیا ہے۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں تمہارے لیے اس سے شاندار پیشکش کوئی نہیں ہوگی۔ اس میں ملک و قوم کا بھی فائدہ ہے۔ امریکہ قانونی حیثیت سے جاؤ گے۔ ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہی کر سکتا تھا۔ جہاں تک گیتا انجلی کا تعلق ہے، اس کی تلاش میں حکمت اور ہوشیاری زیادہ ضروری ہے۔ اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ راہ اس کے تعاقب میں ہے، اور ہم میں سے کسی کی معمولی سی لغزش اسے کتنا نقصان پہنچا سکے گی، اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ راہ کو اطلاع پہنچ جائے گی کہ تمہارے گھروں تک رسائی ہونے کے بعد یہ علم ہوا ہے کہ تم دونوں پراسرار طور پر روپوش ہو گئے ہو، یا تمہیں پاکستانی انٹیلیجنس نے غائب کر دیا ہے، اور گیتا انجلی بھی تمہارے ساتھ غائب ہے۔ بصورت دیگر اگر تم دونوں نے مل کر اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو تمہارے ساتھ راہ کے مقامی ایجنٹ سائے کی طرح چپک جائیں گے، اور تمہارے تعاقب میں چلنا ان کا کام مزید آسان کر دے گا۔ ایسی حالت میں گیتا انجلی کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ ہم اسے تمہاری امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کریں گے، اور میرا وعدہ رہا، تم سے کوئی بات نہیں چھپائی جائے گی۔ یاد رکھو، اگر وہاں رہنا چاہو تو ہم گیتا انجلی کو تمہارے پاس ضرور پہنچا دیں گے۔ میرے خیال سے تمہیں حالات نے اتنا تجربہ تو ضرور کر دیا ہوگا کہ تم سچ اور جھوٹ کا فرق جان سکو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے شیر عالم کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ بشیر کے لیے تو بلی کے باگو چھینکا ٹوٹا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ شیر عالم کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں ہیں، جبکہ اس کے ایک جانثار دوست کی حیثیت سے بشیر جانتا تھا کہ دونوں کی بقا اسی میں ہے، اور یہ راستہ انہیں کسی محفوظ منزل کی طرف لے جائے گا۔ اس سے پہلے شیر عالم اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکالے جو ان کے لیے پیشکش لانے والے ان فرشتہ نما انسانوں کو کچھ اور سوچنے پر مجبور کرے، اس نے خود ہی جواب دینا بہتر خیال کیا۔ سر، اگر آپ بہتر فرمائیں تو ہمیں صرف ایک رات اس پیشکش پر غور کرنے کا موقع عنایت کر دیں۔ میرے خیال سے فوری طور پر کسی بھی اچھے یا برے کام کا فیصلہ جذباتی فیصلہ کہلاتا ہے۔ بشیر نے ایسی بات کہہ دی تھی جس کا ان دونوں کے پاس سوائے ہاں کے اور کوئی جواب نہیں تھا۔ واقعی اگر وہ دونوں فوراً ہاں کر دیتے تو بھی اس بات کا شک رہتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا۔ میجر درانی جانتا تھا بشیر اتنا زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں تھے، لیکن بلا کا ذہین تھا، اور آج تک اس نے اپنے کسی فیصلے پر ناکامی کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، یہی مناسب ہوگا، کیوں درانی؟ میجر کیانی نے سر ہلاتے ہوئے اپنے ساتھی کی رائے طلب کی۔ آف کورس، میرے خیال سے ہمارے دوستوں کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے۔ درانی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں اگلے روز دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے لوٹ گئے۔
شیر عالم واقعی خود کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتا تھا کہ فوراً اس بات کا ہاں یا نہ میں جواب دے سکے، اس لیے خاموشی ہی بہتر جواب تھی۔ میجر کیانی نے اسے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد اس کے سوچنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ دونوں میجر عام قسم کے انٹیلیجنس آفیسر نہیں جن کا کام اپنے ایجنٹوں کو استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے، بلکہ دونوں ان کے ساتھ بڑی ہمدردی اور اپنائیت کا اظہار کر رہے تھے۔ شیر عالم کو بطور خاص میجر درانی کے متعلق ایمان کی حد تک اس بات کا یقین تھا کہ وہ انہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ ہی کبھی زندگی میں ان کی بھلائی سے صرف نظر کرے گا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کے دوستوں کو دوبارہ بھارت نہ جانا پڑے، ان کی ماضی کی عظیم خدمات کا کبھی مناسب اور باعزت معاوضہ انہیں موصول ہو، جس کی یہ بہترین صورت تھی۔ شیر عالم کو میجر کیانی سے جو معلومات حاصل ہوئی تھی اس بات کا تو اسے علم ہو گیا تھا کہ انہوں نے جذباتیت کا مظاہرہ کیا اور خود ہی گیتانجلی کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تو یہ گیتانجلی کی زندگی داؤ پر لگانے والی بات ہوگی۔ جہاں تک اس کے سرحد عبور کر جانے کی بات تھی تو اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس کا اندازہ غلط تھا۔ واقعی وہ یہیں موجود تھی، بصورت دیگر راہ اپنے مطلوب ملزموں میں سے اس کا نام کا اضافہ کبھی نہ کرتی۔ دونوں دوست صبح صبح تیار تو اسی لیے ہوئے تھے کہ آج بیکھول میں بھٹی کے پاس جائیں گے، لیکن اب انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ دونوں دوبارہ بیٹھک میں آ کر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچنے لگے تھے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بالآخر شیر عالم ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد بشیر سے مخاطب ہوا۔ عالم میں تیار ہوں، تیرا فیصلہ غلط ہو یا صحیح، یار کو ہمیشہ یاری سے غرض ہوتی ہے۔ اگر تم مجھے کہو گے کہ جہنم میں چھلانگ لگانی ہے تو مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے۔ تم جانتے ہو میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ اب میں ایمانداری سے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تم سے کسی معاملے میں منافقت نہ کروں۔ جہاں تک میری ذاتی رائے کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت کو ہماری حالت پر رحم آ گیا ہے اور اس نے ہمیں اپنی بہترین مہربانیوں سے نوازا ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے اس کاروبار میں کئی لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن میجر صاحب جیسا مہربان اور نیک انسان کسی کو میسر نہیں آیا ہوگا۔ انہوں نے ہمارے متعلق جو بھی فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح ہے۔ میرے خیال سے یوں بھی اگر ملک و قوم کے لیے ہمیں کچھ عرصہ مزید اپنے وطن سے دور رہنا پڑے تو ہمارے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہوگی۔ امریکہ بھارت سے زیادہ دور تو نہیں ہے۔ ممکن ہے اس درمیان یہ لوگ آسانی سے گیتانجلی کو تلاش کر لیں۔ ممکن ہے قدرت نے وہاں ہم سے کوئی کام لینا ہو جس میں ہماری بھلائی ہو۔ اس لیے میری طرف سے تو ہاں سمجھو، لیکن یہ مشروط تمہاری ہاں سے ہے۔ اگر تم نہیں چاہتے تو میں بھی نہیں چاہتا، بشیر نے سنجیدگی اور ایمانداری سے اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ شیر عالم نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ بشیرے، مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے۔ میں خود کو کم از کم اس معاملے میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ مجھے تمہارا فیصلہ دل و جان سے قبول ہے اور تم انشاءاللہ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ بشیرے، ہمارا جینا مرنا بھی اپنے ملک کے لیے ہے۔ اگر ہم سوامی مہاراج کے بچھائے جال کی کوئی گرہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ خدا کا شکر ہے عالم ہے کہ تم نے جذبات کے بجائے عقل سے فیصلہ کیا ہے۔ ان حالات میں اگر خدا کی ذات انسان کی رہنمائی نہ کرے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے گیتانجلی بھی ضرور مل جائے گی، بشیر نے کہا۔ بشیر نے ابتدا میں اپنے کسی جسمانی یا جذباتی تقاضے کے پیش نظر گیتانجلی کی تلاش پر مصر نہیں ہوں۔ میری حیثیت ہی کیا ہے؟ ایسی عظیم لڑکیوں کو قدرت نے کسی بڑے انعام کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ میری تو صرف ایک خواہش ہے، وہ جیسے بھی ممکن ہو اس کا اعتماد بحال کر سکوں، اسے بتا سکوں کہ اس ملک میں انسپکٹر برکت جیسے لوگ
آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ کاش اسے یہ بھی علم ہو جائے کہ انسپکٹر برکت اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ کاش وہ محفوظ ہاتھوں میں پرامن زندگی گزار رہی ہو۔ کاش اس کے لہجے میں ایک جہاں کی یاسیت سمٹ آئی تھی۔ دونوں دیر گئے تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ ان کے اس فیصلے کا میجر کیانی اور درانی نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ملک و قوم کے لیے نیک شگون قرار دے دیا تھا۔ عذرا کے لیے خان فیملی کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ محبت کا ٹاٹے مارتا سمندر، اعتماد، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ اسے اپنا لیا گیا ہے۔ انور خان اس شہر کا مانا ہوا بیرسٹر تھا، کوئی عام نوجوان وکیل نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا، لیکن عذرا کے لیے اس کے پاس بہت وقت تھا۔ قریباً ہر دوسرے روز وہ اسے اپنے ساتھ کسی نہ کسی بہانے گھر سے باہر لے جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ گیتا انجلی کے اندر ایک بے نام سا خوف در آیا ہے۔ مسز خان نے اسے بتایا تھا کہ اکثر وہ رات کو سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ جاتی ہے اور خوفزدہ ہو کر بیٹھی رہتی ہے۔ وہ خود ماہر نفسیات تھیں اور جانتی تھیں کہ عذرا کا علاج کیا ہے۔ انہوں نے وہی کیا۔ سب سے پہلے اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس لوٹانے کی ضرورت تھی۔ مسز خان نے ہندی کی کچھ جماعتیں قیام پاکستان سے پہلے اپنی نوعمری میں پڑھ رکھی تھیں۔ یہی پڑھائی ان کے کام آئی۔ انہوں نے عذرا کو گھر پر اردو اور قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ عذرا مسز خان کی توقعات سے کئی گنا زیادہ ذہین تھیں۔ 15-20 روز بعد وہ خود سے سب کچھ پڑھنے لگی تھیں۔ اس نے مسز خان کی مدد کے بغیر لکھنا شروع کر دیا تھا۔ مسز خان کی پوزیشن بڑی عجیب و غریب تھی۔ انہوں نے واضح طور پر محسوس کر لیا تھا کہ ان کا بیٹا عذرا میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ تو اس کی خاندانی شرافت تھی کہ اس نے عذرا کے جذبات کا احساس کرتے ہوئے کبھی اس پر اپنی دلی جذبات منکشف نہیں ہونے دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ شیر عالم جو کوئی بھی تھا عذرا کے دل کے بہت نزدیک تھا، جس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے کفر سے نجات دلائی تھی۔ انور خان کو احساس تھا کہ عذرا اسے اتنی جلدی نہیں بھلا سکے گی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ عذرا کے لیے شیر عالم کو ڈھونڈ نکالے، لیکن اپنی تلاش کا سفر وہ کہاں سے شروع کرے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ عذرا اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ اخبار یا ریڈیو ٹی وی کے ذریعے کسی بھی تلاش کے لیے تیار نہیں تھی۔ انور خان یا اس کے خاندان کے لوگ اس کی مرضی کے بغیر اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ صورتحال کی سنگینی کا ادراک ان سے زیادہ بہرحال عذرا کو تھا۔ یوں بھی اس شہر کے حالات بڑے الارمنگ رہتے تھے۔ آئے روز اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوتی رہتی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس کی تربیت یافتہ تخریب کار شہر میں سرگرم عمل ہیں۔ اگر یہ خبریں شائع نہ بھی ہوتیں تو بھی کوئی عقل کا اندھا ہی دیکھ سکتا تھا کہ بھارتی مداخلت کے شاہکار ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں۔ فی الوقت انور خان کے لیے عذرا کے اس خوف کو ہضم کرنا مشکل تھا کہ سوامی مہاراج انتقاماً اس ملک میں بھی اس کے خلاف کچھ کر سکے گا، لیکن اس انسپکٹر سے متعلق وہ کچھ بھی گمان کر سکتے تھے۔ جو شخص شیر عالم اور اس کے ساتھی کو جن کی اصلیت کا اسے علم بھی تھا ان کی طرف سے شناخت کروائے جانے کے باوجود ان کے خلاف ایسے گھٹیا جرم کا ارتکاب کر سکتا تھا، اس سے کسی خیر کی توقع عبث تھی۔ عین ممکن تھا اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے ہی وہ کچھ کر گزرتا۔ اس بات کا تو انہیں بھی علم نہیں تھا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا جواز نہیں تھا جسے بنیاد بنا کر وہ خاموش بیٹھے رہتے۔ انور خان آج بھی معمول کے مطابق عذرا کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہا تھا۔ عذرا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے قریباً 3 ماہ گزر چکے تھے۔ اس اثناء میں اس کا اعتماد بھی کافی حد تک بحال ہو چکا تھا اور اب اس نے ماحول اور ارد گرد کی چیزوں میں دلچسپی لینا بھی شروع کر دی تھی۔ انور خان آج پہلی مرتبہ اسے کلفٹن ایریا میں سمندر کنارے سیر کرنے کے لیے لایا تھا۔ عذرا نے کچھ دنوں سے ساڑیوں کا استعمال بند کر دیا تھا
اب وہ صرف شلوار قمیص پہنتی تھی، یہ لباس اس پر خوب جچتا تھا۔ نگری کے معزز سامعین، یہاں پر اس سیریز کی قسط نمبر 11 اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ سیریز کو سننے کے لیے ہمارے چینل ناول نگری کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کی پذیرائی کا بے حد شکریہ۔